جب ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اب جب دوبارہ زندہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو تسلی نصیب ہوئی، اور اسی تسلی کے نتیجے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو پھر دولت مطمئنہ نصیب ہوئی. اب جو اہل تصوف ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے، میرے دل کو یہ کیفیات نصیب ہو جائیں، تو کہا اس شخص کو چاہیے کہ وہ بھی یہ 4 جو پرندے ہیں ان کو ذبح کر ڈالے. یعنی مرغ کو ذبح کرے کہ مرغ کے اندر کثرت شہوت موجود ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی شہوت والے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے گریز کرے، ان پر چھری چلا دے. اب جو ہماری نظر ہے اگر دیکھا جائے تو شہوت یہی تو نہیں کہ دو جو جسم ہے وہ آپس میں ملاپ کریں، جنسی تعلقات قائم کریں، بلکہ شہوت کا ایک حصہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ بھی ایک شہوت کا حصہ ہے. اور جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو سب سے پہلے یہی انسان کو جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جاتی ہے، ذہن کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ خیالات جو ہیں وہ معاملات کی طرف جنم لیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو فرمایا اسے کیا چاہیے کہ اپنے مرغ کو ذبح کرے، یعنی کہ شہوت کی کثرت جو ہے اس کو توڑ ڈالے. اور دوسری کیا آتا ہے کہ گدھ کو ذبح کر ڈالے، یعنی کہ اپنے اندر کا حرص، لالچ، یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو ذبح کر ڈالے. اور تیسری چیز آتی ہے کہ مور کو ذبح کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی شکل و صورت پر کبھی گمانڈ نہ کرے، اپنی خوبصورتی پر کبھی تکبر نہ کرے، ان تمام چیزوں کو ذبح کر ڈالے. اور آخری چیز کیا ہے کہ کبوتر کو جس طرح اپنی اڑان پر، اپنی پرواز پر اس سے غرور و تکبر ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے، اور میں اسی طرح انسان بھی اگر کوئی منصب مل جاتا ہے، بلندی مل جاتی ہے، عزت مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، ان پر کبھی بھی غرور و تکبر نہ کرے. اگر یہ ان 4 چیزوں کو ذبح کر ڈالتا ہے اللہ کریم اس سے دولت مطمئنہ نصیب فرماتا ہے. تو اگر یہ اللہ کریم عطا فرما دے تو انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے. اور اس وقت بھی ہوا چاہتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بتا دوں کم از کم قربانی کے حوالے سے. پچھلے جمعۃ المبارک پر کچھ چیزیں تو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی تھیں. ایک تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو بار بار ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو بھینسا ہے، کٹا ہے، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. اور بار بار ایک ہی سوال کیا جاتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی قربانی کا جواز کہاں سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اب ان 4 جانوروں کی قربانی میں اس کا نام نہیں آتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، دیکھیں دلائل موجود ہیں، علماء نے دیے بھی ہیں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور اس کے بعد اجماع امت بھی ہے کہ اس کی جو قربانی ہے وہ جائز ہے. اب سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں، جو سادہ سی چیزیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا دودھ جائز ہے یا نہیں ہے. یار کی گل کو نہیں پیندے، تسی کہاں دا پیندے ہو؟ دودھ اس کا جائز ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اس کے جائز ہونے کا جواز کہاں سے ہے، یعنی اس کا جائز ہونے کا کہاں پر ثبوت ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے دودھ حلال ہے، دودھ پینا جائز ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب کہا جائے کہ جناب اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں موجود ہیں اور 30 مجھا موجود ہیں تو آپ یہ بتائیں اس پر، اب 30 اگر بھینسیں موجود ہیں تو بتائیں اس پر تو اب زکوٰۃ جائز ہے، بلکہ اب اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے. آپ بتائیں اس کا زکوٰۃ وہ کتنی نکالے گا اور اس کے بعد حکم کون سا لگے گا. اب یہی کہا جائے گا کہ جناب حکم اس کا جو ہے وہ گائے والا لگے گا، کیونکہ یہ گائے کے جن سے ہے. اگر گائے 30 ہوں تو ان پر زکوٰۃ جس طرح ان کی نکالی جائے گی اسی طرح ان کی بھی نکالی جائے گی. اب وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ بھینس اگر 30 بھینسیں ہو جائیں تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے. تو وہاں پر یہ پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب ان پر بھی وہی حکم لگے گا جو گاؤں پر حکم لگتا ہے. تو اس لیے جو گائے کا حکم ہے وہی یہاں پر بھی، اسی پر بھی وہی حکم لگے گا، کیونکہ یہ اس وقت دور نبوی میں موجود نہیں تھی.
یہ بعد میں برآمد ہوئی، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان موجود ہے۔ آپ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بھینسے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے یہ بار بار یہ سوال کرنا اور بار بار یہی جناب کہتے رہنا کہ جناب جائز نہیں ہے، تو یہ کوئی نہیں، کیونکہ جو اسی کے جنس میں سے ہے، جو گائے کو حکم لگتا ہے وہی اس کا لگتا ہے، تو اس لیے بار بار اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے۔ اور دوسری میں نے گزارش یہ کی ہے کہ اگر کوئی بڑا جانور ہے اس میں 7 لوگ حصہ ڈال رہے ہیں تو لازمی طور پر 7 کی نیت فقط یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ جو اگر ایک بندے دی ہوگی نا چلو میں کہ گوشت لب جائے گا تو انہوں پھر ثواب کو نہیں لبنا، گوشت ہی لبے گا، تو اس لیے لازمی طور پر 7 کی نیت کا درست ہونا لازم ہے کہ 7 بندوں کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان میں سے ایک کی نیت خراب ہوگی تو باقی سارا نہ گوشت بھی خراب تھے، نیت بھی، وہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ اگر آپ نے جناب قربانی کی اور کرنے کے بعد پھر گوشت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر اگر سارے راضی بھی ہوں نا آخر جناب ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ ہے، تسی جڑا نا اپنے اندازے نہ کر لو، اندازے کے ساتھ نہیں بلکہ تول کے ساتھ ہی برابر 7 بندوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو وہ پھر بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے جناب وہ اس کی ٹانگوں کا، کلیجی کا، سری کا، وہ بھی اگر تو 7 راضی ہوں، کوئی ایک بندہ ٹانگ لے لے، کوئی بندہ وہ کہہ لیں کہ سری یا کوئی کلیجی، اس طرح اگر تو ڈیوائیڈ ہو جائے اور 7 کے 7 راضی ہوں، اگر بھی جو ایک بندے کا بھی منہ بنے ہیں نا تو وہ پھر مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص راضی نہیں ہے تو ان ٹانگوں کا بھی گوشت کیا جائے گا، ٹکڑے کیے جائیں گے، وہ سری کا بھی، کلیجی کا بھی، اور وہ 7 کے 7 لوگوں کے اندر اسی طرح تقسیم کی جائے گی۔ اور باقی اگر کسی شخص کے ذہن کے اندر کوئی سوال موجود ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اور آخری بات چمڑے کی آ جاتی ہے۔ چمڑا اگر کوئی ذاتی استعمال کے لیے رکھتا ہے نا، بستر بنانے کے لیے یا کوئی بھی ایہو جا معاملہ ہے رہتے ہے کوئی نہیں، تو اس لیے سب سے اول چیز یہی ہے کہ آپ نے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس چمڑے کو بیچ بھی دیا تو بیچنے کے بعد لازمی طور پر پھر بھی اس کی جو قیمت ہے اس کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو جانور ہیں اس کی رسی ہے، اس کے اوپر پھول ڈالے گئے ہیں یا اس کے جتنی بھی وہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری صدقے کے اندر ہی جاتی ہیں، وہ باقی پھر آپ کسی دوسرے جانور کو ڈالیں گے تو وہ پھر ثواب نہیں بلکہ گناہ کی طرف آپ لے کی جانے والی چیزیں ہیں۔ اور میرے ذہن کے اندر تو یہی چیزیں ہیں ایک آدھ، اور اگر اور کسی کے ہوں تو باقی میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا تھا کہ قربانی جو ہے وہ عید سے پہلے بھی کر لیتے ہیں، نہیں ہوندی پکی کر لینا، ہاں تو اس پہ پکے رہنا ہے۔ مدہ کسائی آ گیا کہ میں دشلالے مجھ سے پڑھ کے آئے تو کو چل ٹھیک ہے میں پڑھنے جانا تو بھی کر، وہ پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس چیز کی طرف بھی لازمی طور پر توجہ رکھنی ہے۔ باقی اگر کسی کے ذہن میں قربانی کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، اگر میرے علم میں ہوا تو لازمی بتاؤں گا، نہیں ہوا تو پوچھ کے رہنمائی فرما دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔